پاکستان پاک جگہ، پاک سرزمین، وہ ملک جس کا خواب آل انڈیا کانفرنس 1925 میں دیکھا گیا، وہ سرزمین جس کے لیے لاکھوں لوگ قربان ہوئے، کئی سہاگنوں نے اپنے سہاگ لٹائے، کئی ماؤں نے اپنے جگر گوشے قربان کیے، کئی بہنوں نے اپنے ویروں کی لاشیں اٹھائیں، کئی عفت مآب خواتین کٹ گئیں، کتنی عزتوں کی قربانی دی گئی، کتنی جوانیاں لٹیں، کتنے پھول بن کھلے مرجھا گئے، کئی سہرے مہراجوں کا راستہ تکتے رہ گئے، کئی شیرخوار نیزوں میں پرو دیے گئے، گردنیں کٹیں، تھر وارے گئے، چادریں تار تار ہوئیں، خون کی ندیاں بہیں، اور تب جا کر ایک مقدس سرزمین نصیب ہوئی، پاک سرزمین پاکستان۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزاد۔ یہ پاک سرزمین ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح یہ مادر گیتی پاک ہے، اسی طرح اس کے فرزندان توحید و رسالت کے اعمال، افعال، چال چلن بھی پاک ہونے چاہیے۔ اس سرزمین اور جشن آزادی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا تھا۔ وطن اور آزادی بڑی چیز ہے۔ میرے آقا نبی پاک نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لہذا بڑے بڑے باجے بجانے، موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر ریسیں لگانے اور ڈگوں پر گانے لگانے کے بجائے شہدائے پاکستان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا کوئی مناتا ہے یا نہیں مناتا، لیکن ہم اہل سنت کا فریضہ ہے کہ ہم نہ صرف اس ملک کی قدر کریں بلکہ جشن آزادی بھی منائیں، کیونکہ ہمارے بڑے بھی قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ پہلی آل انڈیا سنی کانفرنس 1925 میں ہوئی جس میں 500 مشائخ نے شرکت کی، دوسری آل انڈیا سنی کانفرنس 1935 جس میں 7000 علماء شریک ہوئے، اور تیسری آل انڈیا سنی کانفرنس 1946 میں ہوئی، 2 لاکھ لوگ شریک ہوئے اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ پیر آف زکوڑی شریف، پیر آف مانکی شریف، پیر آف برجونڈی شریف، پیر آف سیال شریف، پیر آف گولڈا شریف اور پیر آف بیرا شریف، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، حضرت شاہ احمد رضا خان، مولانا فضل حق خیرآبادی، سید کفایت اللہ کافی، عبد الحلیم صدیقی، شاہ احمد نورانی، مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا عبد الغفور ہزاروی، مولانا عنایت احمد کاکوری، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ہزاروں نام ہیں، کس کس کا نام لوں، کس کس پر فرنگی ظلم و ستم کی داستان بیان کروں؟ بس کہنا یہی ہے کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے قائد اعظم اور مسلم لیگ پر کفر کے فتوے لگائے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہو تو مسلم لیگی پرچم تلے آؤ، جن کا نعرہ تھا ہمارا مرید وہی ہے جو ووٹ مسلم لیگ کو دے گا۔ لہذا ہم کل بھی تاریخ کی درست جانب کھڑے تھے اور آج بھی درست طرف ہی کھڑے ہوں گے۔ ہم اہل سنت پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے امین جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اپنے تمام مریدین، متعلقین، متوسلین، محبین سے درخواست کرتا ہوں کہ پاک فوج کے ہمراہ پوری ملی جوش و جذبے سے جشنی آزادی منائیں اور ملک دشمن عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔